السلام علیکم ناظرین منگول سرداروں اور عمران نے برکئی خان کو سرکشی اختیار کرنے سے روک دیا تھا۔ برکئی خان کو بھی خان اعظم کی دانش مندی پر مکمل بھروسہ تھا، اس لیے وہ کسی فوری نوعیت کی حرکت سے باز رہا۔ میاں فارکین اور احمد کا علاقہ، جسے ولایت دیار بکر کہا جاتا تھا، آج کل یہ علاقے اناطولیہ کے جنوب مشرق میں شامل ہیں۔ ان علاقوں کی ولایت ایوبی خاندان کے سلطان شہاب الدین غازی کے حصے میں آئی تھی۔ 653 ہجری میں یہاں اس کا بیٹا سلطان ملک الکامل کے لقب سے تخت نشین تھا۔ میاں فارکین کو دیار بکر کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ چھوٹا سا شہر ایک بلند و بالا پہاڑ کے سائے میں واقع تھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر نصرانیوں کی ایک قدیمی خانقاہ موجود ہے، جسے مرکومہ کہا جاتا ہے۔ یہ نصارہ کے نزدیک مقدس اور متبرک مقام ہے۔ اس پہاڑ پر سے ایک بڑا چشمہ جاری تھا، جو شہر میں پانی کی فراہمی کا باعث تھا۔ شہر کے وسط میں ایک بڑا تالاب بنایا گیا تھا، جہاں چشمے کا پانی جمع رکھا جاتا تھا۔ یہ شہر پہاڑوں کی مضبوط فصیل سے گھرا ہوا تھا۔ جب دیار بکر کے اطراف میں تتاریوں کے پے در پے حملوں سے شدید خطرہ پیدا ہوا تو سلطان الملک کامل نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ اسے منگولوں کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے اپنے علاقوں کو ان کی غارت گری سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ وہ ایک وفد کے ساتھ خان اعظم منگو خان کے پاس جا پہنچا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تقریب قرولتئی اختتام پذیر تھی۔ منگو خان نے اس کی ہمت پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے اپنے قریب نشست دی۔ اس کی اطاعت پر منگو خان نے اسے اعزازی خلعت دے کر اس کی ریاست کو محفوظ قرار دیا تھا۔ منگو خان نے محفل میں نوشی کے دوران اسے بھی شراب پیش کرنے کی ہدایت کی، تو سلطان ملک الکامل نے صاف الفاظ میں شراب نوشی سے انکار کر دیا۔ منگو خان نے جب سبب دریافت کیا تو اس نے شراب نوشی کو جرم قرار دیتے ہوئے صاف اعلان کیا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنے دین کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ منگو خان کو اس کی بے باکی کا یہ انداز اس قدر بھایا کہ اس نے اپنی قبا اتار کر اسے اڑا دیا۔ جشن قرولتئی کے اختتام پر منگو خان نے اسے ہدایت کی کہ وہ ہلو خان کے ساتھ روانہ ہو اور اس کے احکامات پر عمل پیرا رہے۔ ہلو خان کی اطاعت کی صورت میں اسے اور دیار بکر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سلطان ملک الکامل ہلو خان کے ساتھ بادغیس پہنچا۔ یہاں اس کی خوب مہمان نوازی کی گئی۔ اس دوران قطبگہ خان نے ہلو خان کو بغداد پر حملے کی ترغیب دی تو اسے سپہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہلو خان نے سلطان ملک الکامل کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس کے دربار میں حاضر ہو۔ سلطان ملک الکامل جب وہاں پہنچا تو ہلو خان نے اسے 7,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر بغداد کے اطراف میں پہنچنے کا حکم سنایا۔ سلطان ملک الکامل نے معذرت کرتے ہوئے جواب دیا کہ اس کے پاس تو اتنی بڑی فوج نہیں ہے، وہ اسے صرف 2,000 سوار اور 5,000 پیادے فراہم کر سکتا ہے۔ ہلو خان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے حکم کی تعمیل پر اصرار کیا، بصورت دیگر دیار بکر کے علاقوں کو روند ڈالنے کی دھمکی دے دی۔ سلطان ملک الکامل اس کی بات پر پریشان ہو گیا اور اس دھمکی کے بارے میں خان اعظم منگو خان سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اس کی رخصتی پر ہلو خان نے اپنے اکابرین سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان ملک الکامل میں جنم لیتی سرکشی کو کچل دینے کی جانب توجہ مبذول کرنے کا مشورہ دیا۔ ہلو خان نے بھی سلطان ملک الکامل کے چہرے پر اپنے لیے ناپسندیدگی کی لہر دیکھ لی تھی، اس لیے اس نے اس کے فوری خاتمے کی ٹھان لی۔ اتفاق سے ہلو خان کے ایک سمرقندی مسلمان مشیر تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اسے سلطان ملک الکامل سے ہمدردی ہوئی تو اس نے اسے خفیہ طور پر پیغام بھجوایا کہ ہلو خان کا دل اس کی جانب سے صاف نہیں رہا اور وہ کسی بھی وقت سلطان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اگر جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً اس کی حدود سے نکل جاؤ۔ سلطان ملک الکامل بڑا قیاں اور زیرک شخص تھا، اسے بھی اس امر کا خدشہ ہو چکا تھا۔ اس نے ثروت کا مظاہرہ کیا اور اپنے ساتھیوں، جن کی تعداد 80 کے قریب تھی، ساتھ لے کر تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا 7 روز میں اپنی ریاست میں پہنچ گیا۔ ہلو خان کو جب 3 روز بعد اس کی بلا اجازت روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے کئی دستے اس کے تعاقب میں دوڑے، مگر وہ کچھ نہ ملنے پر ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ سلطان ملک الکامل نے دیار بکر میں داخل ہوتے ہی
پہلا کام یہ کیا کہ وہاں موجود تمام منگول نگرانوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں دیواروں کے ساتھ لگا کر 5 میخیں ٹھونک دیں۔ ملک الکامل پر یہ ہو چکا تھا کہ حلو خان کے عزم بے حد خطرناک ہیں اور وہ مرکز اسلام بغداد پر قبضہ کر کے اسے پامال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے امیر المومنین کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں بلاد شرقیہ کے سلطان ملک الناصر صلاح الدین یوسف کے پاس ہرکارے دوڑا دیے۔ وہ ایک بھرپور لشکر کے ساتھ حلو خان کے سامنے اپنی دیوار بننا چاہتا تھا۔ اسے صرف اب بلاد شرقیہ کے لشکروں کا انتظار تھا۔ ناظرین، دوسری صبح متی الدین شنگ کے ساتھ اسی غار تک چلا آیا جہاں وہ کل پہنچے تھے اور گل بکوز کو جہاں زندہ بند کر دیا گیا تھا۔ فناجو خان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے متی الدین کو سمجھانے کی بہتری کوشش کی تھی کہ وہ شنگ خان کا ساتھ نہ دے کیونکہ اسے اس کی نیت میں فتور جھلکتا دکھائی دے رہا ہے۔ متی الدین نے الٹا اسے دماغ ٹھنڈا رکھنے اور خام خواہ کی مخالفت سے باز رہنے کی تلقین کی۔ شنگ اس غار کے سامنے پہنچ کر کچھ دیر تک حیرت سے اس شگاف کو دیکھتا رہا جو غار کے منہ پر کی گئی چنائی کے وسط میں تھا۔ شنگ جست لگا کر غار کے اندر داخل ہو گیا اور کافی دیر تک اندر موجود رہا۔ وہاں اسے گل بکوز کے سر کے کچھ کٹے ہوئے بال بھی دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ اسے وہاں اور کچھ نہ مل سکا۔ وہ غار کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیتا رہا مگر یہ تمام بھاگ دوڑ لا حاصل رہی۔ وہ کافی دیر کے بعد جب غار سے باہر نکلا اس کے سیتے ہوئے چہرے سے صاف یہاں تھا کہ وہ گل بکوز کے زندہ بچ نکلنے کے بارے میں کوئی سراغ حاصل نہیں کر پایا۔ کوئی سراغ ملا کیا؟ متی الدین نے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ گل بکوز کو یہاں سے نکالنے والوں نے اسے کس حالت میں نکالا ہوگا، زندہ یا مردہ۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ گل بکوز کو یہاں نکالنے میں کسی عام سے شخص کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسے نہ صرف یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ گل بکوز کو اس غار میں بند کیا جانے والا ہے بلکہ وہ چنائی کے دوران بھی یہاں کہیں موجود رہا ہوگا، لہٰذا اس نے کام مکمل کر کے جانے والے لوگوں کی روانگی کے تھوڑے وقفے بعد ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ یہ بات مجھے اکھڑی ہوئی گاد کے معائنے کے بعد معلوم ہوئی ہے، شنگ نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے جسے پہلے سے ہی اس بارے میں پوری معلومات حاصل رہی تھیں؟ متی الدین اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ میں بہت جلد اس شخص کا کھوج لگا لوں گا، شنگ پر یقین انداز میں بولا۔ وہ غار کے پاس سے ہٹ کر ان لوگوں کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے کوئی سراغ مل چکا ہے جس سے اسے معاملے کی نوعیت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ گل بکوز کو یہاں سے نکال لے جانے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ فناجو خان نے متی الدین کو آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ شنگ نے فناجو خان کی بات سن کر تحقیرانہ انداز میں اس پر نظر ڈالی۔ بھولے فناجو خان، اگر اس پر کوئی حقیقت منکشف بھی ہو گئی ہو تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں گل بکوز کا پتہ بتانے سے تو رہا، البتہ یہ بات طے ہے کہ میں اپنی سی کوشش جاری رکھوں گا اور اس شخص کی تلاش میں جتا رہوں گا جو یہاں سے گل بکوز کو نکال کر لے گیا ہے۔ متی الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا یہ ساتھی کچھ زیادہ ہی اکھڑ اور بد مزاج ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کس بات پر اتنا زام ہے۔ شنگ کے چہرے پر ناگواری پھیلی دکھائی دی۔ دیکھو، تم میرے منہ نہ ہی لگو تو اچھا ہے۔ فناجو خان غرایا، تم رات کسی سودے کے بارے میں کہہ رہے تھے شاید۔ متی الدین نے فضا آلودہ ہوتے دیکھ کر بات بدل دی۔ شنگ خان فناجو خان کو مسلسل کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ متی الدین کی بات پر وہ چونک پڑا۔ تم نے اچھے وقت یاد دلایا، شنگ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو، تمہارے بارے میں مجھے کافی باتیں معلوم ہیں۔ میں اگر تمہیں سرخ غاروں کی سرزمین میں داخل ہونے یا گل بکوز کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کے جرم میں گرفتار بھی کر لوں تو اس سے تمہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پیچھے ایک طاقتور ہاتھ موجود ہے۔ سرخ غار پہلے بھی تمہاری وجہ سے اپنا ایک قیمتی سردار کھو چکے ہیں۔ میں دوبارہ ماضی کی داستان دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہیں یہاں سے صحیح سلامت جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس میں سودے والی کیا بات ہوئی؟ متی الدین نے اس کی بات پر ناگواری کا اظہار کیا۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ میں گل بکوز کا منگیتر بھی ہوں۔ شنگ نے اپنی نظریں متی الدین کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی بات واقعی چونکا دینے والی تھی۔
متی الدین لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ فناجو خان بھی اس کے غیر متوقع جملے پر الجھن کا شکار دکھائی دینے لگا۔ یہ بات میرے لیے نہیں ہے، متی الدین سنبھل کر بولا۔ گل وکوس سے میری شادی کا معاملہ میرے دادا سردار مینکانا اور کونائی خان نے طے کیا تھا۔ کونائی خان کی اچانک موت کے باعث یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ میں تمہیں صرف یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ منگولوں میں اپنے منگیتروں پر نظر رکھنے والے افراد کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ شنگ نے رک کر متی الدین کے چہرے پر کوئی تاثر پڑنے کی کوشش کی، مگر سپاٹ چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ میں روایتی منگول نہیں ہوں، اس لیے تم ابھی تک زندہ دکھائی دے رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ گل وکوس بھی تمہیں پسند کرتی ہے، ممکن ہے کہ وہ تم سے شادی پر بھی رضامند ہو۔ میں کسی ایسی عورت کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جو پہلے سے کسی دوسرے کو اپنا دل دے بیٹھی ہو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو۔ متی الدین نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود ہمیشہ کے لیے اس کی راہ سے ہٹ جاؤ، شنگ الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ شاید تمہیں میرا کچھ دیر پہلے کا جملہ یاد نہیں رہا۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو مشکل میں پھنس جاؤ گے، البتہ رضامندی کی صورت میں میں تمہیں خاص تحفہ دوں گا۔ شنگ خان کا لہجہ پراسرار سا ہو گیا۔ مجھے تمہارے کسی بھی تحفے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، متی الدین نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شنگ کا چہرہ اس کی بات پر متغیر دکھائی دینے لگا۔ گل وکوس صرف میری ہی بنے گی، یہ بات تو طے ہے۔ تم خسارے میں رہ جاؤ گے دوست۔ میں اس بارے میں قبل از وقت کوئی ڈھینگ نہیں ماروں گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا۔ متی الدین اس سے ذرا بھی مرعوب نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا واسطہ ایک بہادر شخص سے پڑا ہے، مگر یاد رکھنا کہ میں بھی اعلیٰ پائی کا شکاری ہوں، میرے ہاتھوں کبھی بھی شکار بچ نہیں سکا۔ تمہارے ساتھ زندگی کے اس شکار کھیلنے میں بہت لطف آئے گا، شنگ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر تم ہمارے راستے میں آئے تو جاودانی آسمان کی قسم ہے، میں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ فناجو خان اس کی دھمکی سے بھڑکتا ہوا گرا کر بولا۔ پہلے میں اپنے شکار سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ شنگ کا لہجہ بدلنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی ہے تو ابھی میدان میں آ جاؤ، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا ساتھی بیچ میں نہیں آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ متی الدین اس کے تیور بدلتے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ فی الوقت تو میں گل وکوس کی تلاش میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میں ماہر شکاری کی طرح تم پر جھپٹوں گا۔ اس وقت بچ سکے تو بچ جانا، اور دل کھول کر اپنی ساری حسرتیں بھی پوری کر لینا، شنگ نے جواب دیا، اور تیزی سے اپنے گھوڑے کی جانب بڑھ گیا۔ سنو، فناجو خان نے آواز لگائی، مگر متی الدین نے اسے کچھ کہنے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ شنگ کو شاید فناجو خان کی بات سننا بھی گوارا نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد ایڑ لگائی، اور کچھ ہی لمحوں میں ان کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ متی الدین اس کے عجیب دعوے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ان سے دو بدو مقابلہ کرنے کی بجائے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس میں ضرور اس کی کوئی چال تھی۔ متی الدین کو اس لومڑی جیسے دشمن سے نمٹنے کے لیے اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا تھیں۔ فناجو خان بھی متی الدین کے رویے سے دل برداشتہ دکھائی دے رہا تھا۔ ناظرین، خلیفہ مستعصم باللہ کے غلاموں اور سرداروں پر ابن علقمہ کی سازش کا راز بہت جلد کھل گیا۔ یہ لوگ خاص مقربین میں سے تھے جنہیں سلاطین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے سر جوڑ کر ابن علقمہ کی ہیلا جوئی اور مکاری کے بارے میں صلاح و مشورہ کیا تو سب سے پہلے یہ طے پایا کہ بغیر ثبوت کے امیر المومنین تک یہ خبر پہنچانا بالکل فضول ہوگا، کیونکہ ابن علقمہ صاف مکر جائے گا اور اسے الزام تراشی اور حسد قرار دے گا، اور ساتھ ہی ان کا جانی دشمن بھی بن جائے گا۔ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزیر السلطنت ابن علقمہ کی ذہانت و فراست سے بے حد متاثر تھا۔ اسے یہ باور کرانا مشکل تھا کہ وہ اس کی پشت میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ ان مقربین میں مجاہدین ایبک سرکردہ شخصیت کے عہدے پر فائز تھا۔ ابن علقمہ اور اس کے درمیان گہری مخالفت اور کشمکش پہلے سے موجود تھی۔ اس نے وزیر سلطنت ابن علقمہ کے گرد اپنے مخبروں کا جال پھیلا دیا کہ وہ کسی طرح بھی ابن علقمہ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈ نکالیں۔ چند دن میں ہی وہ لوگ ابن علقمہ کا ایک قاصد پکڑ لے جو کہ اس کا خط حلو خان کے پاس لے جا رہا تھا۔
اس خط میں ابن علقمہ نے حلو خان کو تازہ ترین صورتحال لکھی تھی اور فوری بغداد پر حملے کا مشورہ دیا تھا۔ مجاہدین ایبک وہ خط لے کر سیدھا دربار خلافت پہنچا اور امیر المومنین کے سامنے وہ خط اور گرفتار قاصد پیش کر دیا۔ امیر المومنین نے وہ خط ملاحظہ کیا اور چند ایک سوالات کیے۔ مجاہدین نے ابن علقمہ کی سازش کی وجہ کرخ اور مشہد میں رافضیوں کی ہلاکت بیان کی اور فوری طور پر اسے گرفتار اور معزول کرنے کی صدا کی۔ مجاہدین ایبک کے ساتھ موجود لوگوں نے بھی ابن علقمہ کے خلاف اپنی زبانیں کھول ڈالیں۔ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزیر کے بارے میں یہ سن کر لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گیا۔ ان سب لوگوں کو تسلی کے ساتھ رخصت کر دیا گیا کہ تفتیش کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور فوری طور پر حقیقی صورتحال سامنے لائی جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ نے وزیر ابن علقمہ کو خلوت میں بلوایا اور اس کے سامنے خط رکھ دیا۔ اس نے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا اور جواباً کہا کہ مجاہدین ایبک کے ساتھ میری کشمکش اور مخاصمت کا حال سب لوگوں کو معلوم ہے۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ کو معزول کرتے ہوئے ابو بکر محمد کو خلیفہ بنانے کی فکر میں ہے۔ میں چونکہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہوں، اس لیے اس نے میرے خلاف آپ کے کان بھر دیے ہیں۔ اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو میں اس وقت اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیتا ہوں اور خود کو اسی وقت کوتوال کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آپ بلا تردد مجھ پر مقدمہ چلائیں تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ خلیفہ مستعصم باللہ اس کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اسے رخصت کر کے اس معاملے سے چشم پوشی اختیار کی۔ چند دن بعد کئی دوسرے مقربین نے ابن علقمہ کے مزید کچھ خط پکڑ لیے۔ ابن علقمہ حلو خان کو جلد از جلد بغداد پر حملے کی تقویت میں اندھا دھند خطوط لکھے جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑے عرصے میں اس کے کئی خط پکڑے گئے۔ جب ان سلاطین نے ابن علقمہ کے خطوط خلیفہ مستعصم باللہ کے سامنے پیش کیے تو خلیفہ مستعصم باللہ نے ہنس کر بے تکلفی سے کہا کہ یہ سب تو سردات مجاہدین ایبک کا کارنامہ ہے۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ میں اس کی باتوں میں آ کر ابن علقمہ کو معزول نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر سلاطین و مقربین کے چہرے بجھ گئے اور تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ حلو خان کی افواج سوس روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ بغداد سے صرف 10 فرسنگ کے فاصلے پر موجود تھیں، جبکہ خلیفہ مستعصم باللہ اپنے شاہی محل کے عالیشان کمروں میں اپنی لہو و لعب کی محفلوں میں مست اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ محل کی چھت پر سے ہی بغداد کے اطراف میں نظر ڈال لیتا تو تاتاریوں کے بکھرے ہوئے جھنڈوں کا سمندر دکھائی دیتا۔ سالار اعلیٰ وحی ترکمان سلیمان شاہ، ملک عز الدین بن فتح کرد اور مجاہدین ایبک مستنصری نے خلیفہ مستعصم باللہ کی چشم پوشی اور لاپرواہی پر گہرے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سلیمان شاہ ایک عرصے سے تاتاریوں کے دستوں سے نبردازما تھا۔ وہ انہیں کئی بار بغداد کی حدود سے بھگا چکا تھا۔ ملک عز الدین کرد شہر کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا اور ساتھ ہی لشکر کے دائیں بازو کا سالار بھی تھا۔ وہ تاتاریوں کے مسلسل حملوں سے پسپا ہوتے ہوئے کافی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ ان کے ساتھ ولی عہد امیر ابو بکر محمد بھی شامل تھا۔ سالاروں نے شہر میں پہنچ کر مجاہدین ایبک سے بات کی تو اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے مگر امیر المومنین میری کسی بات پر کان نہیں دھرتے۔ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ امیر المومنین سے خلوت میں آپ کی ملاقات کا انتظام کر دوں۔ جو کچھ کرنا ہے اب آپ ہی لوگ کیجیے۔ انہوں نے اس پر اتفاق کیا اور شام کے وقت انہیں بارگاہ خلافت میں پہنچا دیا گیا۔ دونوں سالاروں نے تاتاریوں کی پیش قدمی اور مسلمانوں کی مسلسل پسپائی کے بارے میں تفصیل سے امیر المومنین کے گوش گزار کی اور ابن علقمہ کے منافقانہ رویے پر کڑی تنقید کی۔ سلیمان شاہ نے کہا کہ اب وقت بالکل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ اگر اس مرحلے پر بھی کوئی تدبیر نہ کی گئی تو بغداد کو تاتاریوں کی غارت گری سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ فوری طور پر کوئی تدبیر کیجیے۔ خلیفہ مستعصم باللہ بڑی سنجیدگی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں فقط یہ کہہ کر انہیں رخصت کر دیا کہ اس معاملے میں وزیر ابن علقمہ سے کہہ دیا گیا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ خلافت کے سازشوں کے پیچھے لگ کر اپنی وفاداری کو شکوک و شبہات کا شکار کر لیا جائے۔ ناظرین، خلیفہ سے یہ سن کر وہ دونوں سکتے کے اعلیٰ میں آ گئے۔ انہوں نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر خلیفہ نے تخلیے کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ وہ دونوں مایوس ہو کر وہاں سے اپنے لشکر میں آ گئے۔
ये लश्कर क्या था? खिलाफत के उन वफादारों और जानिसार सिपाहियों पर मुश्तमिल दस्ते थे जिन्होंने मुसलमानों के सरों पर मंडलाते सियाह बादलों को देखकर बिला मुआवजा अपनी खिदमत पेश की थीं। उनके साथ साथ शहर के नौजवान रजाकार भी शामिल थे। उनके मुकाबले में हलव खान का लश्कर कई गुना बड़ा था। उसके लश्कर में नसरानियों के साथ साथ मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी जो अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत के मुकाबले में अपनी अराज व मकासद को फौकियत दे चुके थे। नाजरीन, बेबरस अपने काफिले के साथ इंताकिया पहुंच गया तो उसे मुख्तलिफ सरहदी इलाकों से आने वाले लोगों से मालूम हुआ कि तातारी बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं और शहरों को फतह करने और कत्लेआम के बाद उन्हें नजर आतिश कर रहे हैं। लोग महफूज मकामात की तलाश में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कत्ल गारत के इस सिलसिले की दास्तान इतनी खौफनाक पिराए में बयान की जा रही थी कि आम लोगों में खौफ व हिरास की फिजा पैदा होने लगी। बेबरस तातारियों की सफाकी और बर्बरियत से खूब वाकिफ था। उसका बचपन इन्हीं खूंखारों के जेर सया गुजरा था। उसे ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि इंताकिया के बाशिंदों में तातारियों से नबरदजमा होने की इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उनसे खुद को महफूज रख सकें। इसलिए बेबरस ने अपने साथियों को इंताकिया में ज़्यादा देर क़याम से मना कर दिया। उसके साथियों ने कई उज़्र पेश किए मगर बेबरस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब ताजिर अपनी बरहमी का इजहार करने लगे तो बेबरस ने खुले लफ्ज़ों में यह ऐलान कर दिया कि वो उन्हें वहीं छोड़कर तन्हा रवाना हो जाएगा। ये सुनकर उनके चेहरों पर परेशानी झलकने लगी। वो जिस मुफलसी की हालत में वहाँ पहुँचे थे, ऐसे में बेबरस उनके लिए महफूज साहिबान की हैसियत रखता था। उन्हें ये उम्मीद भी बंधी थी कि बेबरस शायद उनकी इतनी माली मदद कर देगा कि वो अपने घरों को लौटते वक्त खाली हाथ नहीं होंगे। बिल आकर उनकी जिद दम तोड़ गई और वो बेबरस के सामने ढेर हो गए। सफ़र का सिलसिला दोबारा जारी हो गया। बेबरस उन्हें अपने साथ लेता हुआ इंताकिया से निकला और सैदा से होता हुआ दमिश्क पहुंच गया। दमिश्क की फिजा ने उसे बेचैन कर दिया। बीते वक्त के मंजर उसकी आंखों के सामने रक्स करने लगे तो वो बेकरार होकर अपने माजी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो धड़कते दिल से अपनी मरहुमा शफीक मलका फातिमा के घर की जानिब निकला, मगर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। जिस घर में उसने अपना बचपन गुजारा था वो अब किसी और की मलकियत बन चुका था। उसने घर के पहले मकीनों के बारे में कुछ जानने की कोशिश की मगर उसे कुछ कामयाबी नहीं हो सकी। वो मायूसी के आलम में वापस सराय पहुंच गया जहां उसके साथी ताजिर बेताबी से उसकी राह देख रहे थे।